أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله العظيم۔ اللہ کے فضل و احسان سے کل ہم نے سورۃ الانبیاء مکمل کی، سورۃ نمبر 21۔ آج سورۃ نمبر 22 سورۃ الحج، اس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ نمبر 22 ہے، یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورۃ نمبر 103 ہے۔ مدنی سورت ہے یہ، جیسا کہ آپ دیکھیں گے اس پہ لکھا ہوا، لیکن بہرحال اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، کیونکہ اس کے مضامین ہمیں بولتے ہیں کبھی مکی لگتی ہے کبھی مدنی۔ تو پھر مفسرین کرام نے جو اکثر رائے پھر یہ بنی ہے کہ اصل میں مکہ کے آخری دور میں کچھ آیات نازل ہوئی ہیں جو اس صورت میں شامل ہیں، اور کچھ مدینہ یا مدنی دور کے آغاز کی آیات ہیں۔ وہ مکی دور کے آخر کی آیات اور مدنی دور کے آغاز کی، دونوں ملی جلی آیات ہیں اس میں، مکی بھی اور مدنی بھی۔ اس صورت میں جو نام اس کا ہے سورۃ الحج، دوسرے رکوع میں اس میں لفظ الحج آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ حج ہے۔ موضوع اور مضمون کیا ہے اس کا؟ 3 قسم کے لوگوں سے خطاب ہے اس صورت میں۔ ایک مشرکین مکہ سے، نمبر 2 جو مذبذب مسلمان ہیں، تذبذب والے، یعنی جن کا ابھی پورا مائنڈ نہ اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں ابھی پورا انہیں شرح صدر ہے، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں، مذبذب جو ہے۔ اور تیسرے جو مومنین صادقین، سچے مومن، 3 قسم کے گروہوں سے، 3 قسم کے انسانوں سے اس میں خطاب ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا کے انسانوں بچو تم اپنے رب کے غضب سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اتقو ہوتا ہے ڈرو بھی اور بچو بھی، عربی میں بچنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، ڈرنے کے لیے۔ آپ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں ڈرو اپنے رب سے، لیکن یہ بھی کر سکتے ہیں بچو اپنے رب سے۔ تو اپنے رب سے بچنے کا مطلب اس کے غضب سے بچو۔ کچھ مفسرین نے یہاں اس کے غضب سے بچو کا ترجمہ کیا ہے، کیونکہ اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک جو زلزلہ ہے، اور کون سا زلزلہ؟ زلزلۃ الساعۃ، یعنی قیامت کا زلزلہ جو ہے، شیء عظیم، وہ بڑی چیز ہے، یعنی انتہائی خوفناک چیز ہے، بڑی بھاری چیز ہے وہ، لہذا رب کے غضب سے بچو۔ سورہ اس سے پچھلی سورت جو تھی سورۃ الانبیاء، اس کا اختتام ہوا تھا اسی سے، یعنی اس جو ہم نے پڑھا تھا وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، کہ میں یہ نہیں جانتا، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے بتایا کہ ان سے بتا دو، اللہ نے کہا ان سے کہ آپ ان سے بتا دو کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جس چیز کی دھمکی تمہیں دی جا رہی ہے، میں نہیں جانتا، یعنی وہ عذاب، وہ گھڑی قریب ہے یا بعید ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، لیکن وہ آنے والی ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ اور وہ عذاب کیوں دور ہے اس کے بارے میں بھی آخری آیت میں کہا گیا تھا کہ ایسا لگتا ہے وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ، ممکن ہے یہ آزمائش کے طور پہ وہ تمہیں دور لگ رہا ہو یا دور ہو، ابھی تمہیں جو مہلت دی جا رہی ہے۔
تو جس عذاب کی بات وہاں تھی یہاں آغاز میں ہی بتا دیا، اس صورت کے آغاز میں، کہ اے دنیا کے تمام انسانوں تم اپنے رب کے غضب سے بچو، بے شک جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بھاری چیز ہے، وہ بڑی چیز ہے۔ قیامت کے زلزلے کے سلسلے میں کئی آیات آئی ہیں، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے بہت ساری آیتیں ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلائی جائے گی، پوری شدت کے ساتھ ہلائی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اپنے سارے بوجھ وہ باہر پھینک دے گی، جو کچھ اس کے اندر ہے، جتنی قسم کی گیسز ہیں، جتنی قسم جو چیز بھی اس کے اندر ہے، آگ ہے، کچھ بھی ہے، باہر پھینک دے گی۔ اور اس وقت کہے گا انسان وقال انسان ما لہا۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوم ترجف الارض والجبال، جس دن ہلائی جائے گی یہ زمین اور یہ پہاڑ۔ ایک جگہ فرمایا اذا رجت الارض رجا، جب اس زمین کو ہلایا جائے گا پوری شدت کے ساتھ، رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، فکانت ہباء منبثا، تو وہ غبار بن جائیں گے، غبار بن کر ان کو اڑا دیا جائے گا۔ یعنی مختلف انداز سے۔ ایک جگہ فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن ایک جھٹکا آئے گا جو ہلائے گا زمین کو، تتبعها الرادفہ، یوم ترجف الراجفہ وتتبعها الرادفہ، اور ساتھ ہی دوسرا جھٹکا بھی ہو، یعنی ایک جھٹکا ہو گیا ساتھ ہی دوسرا جھٹکا بھی ہوگا۔ اور اس جھٹکے کے بارے میں، قیامت کے اس زلزلے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زلزلہ جب ہوگا تو کیسا زلزلہ ہوگا، وہ آپ نے مثال دی کہ جب کشتی کوئی طوفان میں پھنس جاتی ہے، جب وہ ہچکولے کھاتی ہے، کبھی اوپر اٹھتی ہے ایسے، کبھی ایسے، ایسی یہ زمین بھی ہلے گی۔ یا پھر آپ نے یہ فرمایا کہ قندیل، جو کہیں لٹکی ہوئی قندیل ہوتی ہے، جو ہوا کی وجہ سے وہ گھومتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ زمین کا حال وہی ہوگا۔ اور ہم خود بھی سمجھ سکتے ہیں زمین کا حال کیا بنے گا، کس طرح سے اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر اسے ریزہ ریزہ کر دیا جائے، اس زمین کا کیا حال ہوگا، یہ زلزلہ کیسا ہوگا، کس قسم کا زلزلہ ہوگا، کس طرح سے توڑ پھوڑ جو ہوگی کیسے ہوگی۔ یہ تو پہلا زلزلہ ہے، اس کے بعد جب دوسرا زلزلہ ہوگا، دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اصل میں یاد رکھنا ہے تین قسم کے، تین سور ہیں جن کا تذکرہ ہے، کچھ مفسرین نے کہا 2 ہی سور پھونکے جائیں گے، لیکن حدیث پاک کی روشنی میں واضح یہ بات ہے کہ 3 سور پھونکے جائیں گے، 3 بار۔ پہلے کو جو نفخہ فضا کہتے ہیں، جب ساری دہشت پھیل جائے گی، گھبرا جائیں گے، جو پہلا سور پھونکا جائے گا دہشت کے لیے۔ دوسرا جو سور پھونکا جائے گا اس کو ساق کہتے ہیں، یعنی جب بے ہوش ہو جائیں گے یا مر جائیں گے لوگ، ختم ہو جائیں گے۔ اور تیسرے سور کو کہتے ہیں نفخہ قیام لرب العالمین، جب سب نکل آئیں گے اپنی قبروں سے اور چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، 3 سور پھونکے جائیں گے۔ تو پہلا جو یہ زلزلہ ہوگا کس طرح سے کہا گیا کہ کوئی یعنی خوف کتنا اس سے پیدا ہوگا، اس کے بعد کتنا عرصہ رہے گا، اس کے بعد پھر دوسرا جب سور پھونکا جائے گا اس دوران کیا ہوگا۔ بہرحال یہ جو یہاں اس زلزلے کی بات ہے، اس زلزلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شیء عظیم، اس لیے نہیں بتایا، ہمیں انفارمیشن نہیں دی جا رہی کہ ہے، نہیں، اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کے لیے کیا کریں گے، کیسے بچیں گے، سوچنا ہے ہم نے، اور اللہ کے کلام کو پڑھ کر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمودات کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے اور اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا کہ زلزلے کی کیفیت کیا ہوگی، کون کیا کر رہا ہوگا۔ فرمایا یوم ترونہا، اس دن تم دیکھو گے اسے، تذہل، بھول جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی عورت، مرضعۃ،
اما ارزات، اس کو جس کو وہ دودھ پلا رہی ہوگی. یعنی ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی. ماں کی ہی مثال کیوں دی؟ کیونکہ سب سے زیادہ جو محبت کرتی ہے اس کائنات میں، اس دنیا میں، اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے سب سے زیادہ وہ ماں ہے جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. حتیٰ کہ جانور بھی جو ہیں ان کی مائیں بھی آپ دیکھتے ہیں بچوں سے کتنا پیار کرتی ہیں. تو یہاں مثال دی کہ دودھ پلاتی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی. یہاں مرضعتن کہا گیا، مرضعہ. اصل میں دودھ پلانے والی عورت کو مرضع کہا جاتا ہے، مرضع. اور مرضعتن کیا ہے؟ مرضعتن عربی میں اس عورت کو کہا جاتا ہے جو بالفعل اس وقت پلا رہی ہو دودھ، اور اس کی چھاتی اس بچے کے منہ میں ہو، یعنی اس کو دودھ پلا رہی ہے، بالفعل پلا رہی ہے اس وقت، اور وہ اس کو پھینک دے گی، بھاگ جائے گی. فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت. دودھ پلا رہی ہوگی بچے کو، اس کو پھینک دے گی، ایسے بھاگ جائے گی. وتضع، اور رکھ دے گی یا گرا دے گی، کل ذات حمل، ہر حاملہ، حملہ اپنا حمل، ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی. جس کے پاؤں بھاری ہوں، جس کے پیٹ میں بچہ ہو، وہ گر جائے گا، ساقط ہو جائے گا اس کا حمل. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، یعنی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، سمجھایا ہے ہم کو کہ اس دن کی دہشت کیا ہوگی، خوف کیا ہوگا، کہ ماں بچے کو بھول جائے گی اور جس کے پیٹ میں بچہ ہو وہ گرا دے گی حمل. اور وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ مدہوش ہیں، وہ نشے میں، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ نشہ کیے ہوئے ہیں. وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، شراب پی کر انہیں دھکے نہیں لگ رہے ہوں گے، بلکہ حقیقت کیا ہوگی؟ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہے ہی بڑا سخت. اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، وہ ایسے نہیں. ہمیں کبھی کبھی سوچنا چاہیے تنہائی میں بیٹھ کر کہ کس قسم کا وہ قیامت کی گھڑی جو ہوگی وہ کتنی خوفناک گھڑی ہوگی. آپ جب دیکھتے ہیں، اکثر دیکھتے ہیں موبائل پہ، آپ بہت سارے قسم کے حادثات دیکھتے ہیں. جب دو گاڑیاں آپس میں ٹکراتی ہیں، اگر وہ کافی تیز بھاگ رہی ہوں گی، سپیڈ ان کی کافی ہو، تو کس طرح سے ان کا آپس میں کیا ہو جاتا ہے، کتنی خوفناک ٹکر اور کتنا نقصان ہوتا ہے. تو پھر کبھی سوچنا چاہیے کہ یہ زمین جو ہے یہ چلتی ہے 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے. جو زمین ہماری بھاگ رہی ہے، گھوم رہی ہے، تقریباً اسی سپیڈ سے باقی جو سیارے ہیں یہ چل رہے ہیں. تو اس روز یہ ٹکرائیں گے. جب 100 کلومیٹر پر آور چلنے والی گاڑیاں جو آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے. جب اتنی تیزی کے ساتھ یہ سیارے جو بھاگ رہے ہیں، جب یہ آپس میں ٹکرائیں گے کیا حال ہوگا. اذا دکت الارض دکن دکا، جو زمین کے ساتھ ایک ہی کوئی سیارہ نہیں ٹکرائے گا، کئی ٹکرائیں گے. یعنی کوٹ کوٹ کر جیسے کہا گیا ہے ریزہ کر دیا جائے گا، وہ صرف ایک ہی نہیں اس کے ساتھ ٹکرائیں گے، پتہ نہیں کتنے ٹکرائیں گے، بیک وقت کتنے آئیں گے. اور اس کو وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھایا سادہ زبان میں کہ آپ یہ سمجھو جیسے کہ اس کو کوٹ رہا ہے، کوٹ کوٹ کر اسے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پاؤڈر بنا دیا جائے گا. تو اس گھڑی کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آغاز میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا کے انسانوں اپنے رب کے غضب سے بچو. جو نیک ہوں گے، اللہ کے فرما بردار ہوں گے، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ان کو اللہ کیسے رکھے گا، کہاں رکھے گا، اس وقت کہاں ہوں گے، وہ کس حال میں ہوں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ان کے لیے بالکل ایسا ماحول تیار کیا جائے گا، انہیں اس کا کوئی علم بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ دھماکے ہو رہے ہیں کیا، کوئی خوف نہیں ہوگا ان کے لیے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اب ساتھی جو اصل ٹاپک ہے اس کی طرف بات اب آ رہی ہے کہ یہ جو قیامت کا ایک منظر تمہارے سامنے رکھا گیا ہے، کیوں رکھا گیا ہے؟ تم نے
اس چیز کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے، اور لا یعنی فضول باتوں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھنا ہے، فضول کاموں سے بچنا ہے، غیر ضروری اور لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ مثال دیے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یُجَادِلُ، جو جھگڑتے ہیں، جو بحثیں کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے رہتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّبِعُ، اور وہ پیروی کرتے ہیں، کُلَّ شَیطَانٍ مَرِیدٍ، ہر سرکش شیطان کی۔ یعنی وہ بحثیں کر رہے ہیں، کس معاملے میں بحثیں کر رہے ہیں؟ یہ کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کو تو مانتے تھے وہ سارے، اللہ کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بحثیں نہیں ہو رہی تھی۔ بحثیں جو ہو رہی تھی کہ اللہ ایک ہی ہے، کہ ان کے ساتھ کچھ اور بھی اس کے شریک ہیں۔ اللہ کو تو ماننے والے تھے وہ، آج بھی بہت سارے اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ پھر اوروں کو بھی مانتے ہیں۔ ہر در کی جبیں سائی کی جاتی ہے، ان کے گھر پہ جاتا ہے، ان کے دروازے پہ جایا جاتا ہے، اگر وہاں نہ جائیں تو کھائیں گے کیا؟ مجبوری ہے، فلاں کے دروازے پہ نہیں جائیں گے، فلاں کے لیے زندہ باد مردہ نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا؟ وہ ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے، کھلانے والا فلاں ہے، کھلانے والی فلاں ہے، جب تک نہ ان کے لیے ہم جبیں سائی کریں گے، ان کے دروازے پہ جھکیں گے، تب تک شاید ہم نہیں کھائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ جو بحثیں کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور ہر ایسے شیطان جو سرکش شیطان ہے اس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، کتب علیہ، لکھ دیا گیا ہے ان پر، یعنی ان کے نصیب میں یہ بات لکھ دی گئی ہے، انہو، کہ بے شک ہر وہ انسان، من تولاہ، جو دوست بنائے گا اسے، یعنی شیطان کو جو دوست بنائے گا، فَأَنَّهُ، تو پس بے شک وہ شیطان کیا کرے گا، یُضِلُّهُ، اسے گمراہ کر کے رکھ دے گا، وَيَهْدِيهِ، اور اسے پہنچا کر رہے گا، وہ اسے ہدایت دے گا، مطلب اسے وہ اس راستے پہ گامزن کرے گا، اس راستے پہ چلائے گا، جو راستہ کہاں جاتا ہے، الی عذاب السعیر، جو عذاب السعیر یعنی دوزخ کے عذاب والا جو راستہ ہے۔ ہر وہ شخص جو شیطان کو دوست بنائے گا، جو ابلیس کو دوست بنائے گا، ابلیس کی ذریت کو جو دوست بنائے گا، تو وہ اسے لے جائے گا اس راستے کی طرف جو راستہ عذاب سعیر کی طرف جاتا ہے۔ بار بار ہمیں دیکھنا چاہیے، جانچنا چاہیے، ایک بار نہیں 1000 بار دیکھنا چاہیے ہمارا راستہ، ہمارا چلنا، اٹھنا بیٹھنا، ہماری گفتگو، یہ کیا ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے؟ یہ کہیں ہم شیطان کے پھندے میں پھنستے نہیں گئے؟ کیونکہ شیطان جو اپنے پیچھے پیچھے چلاتا ہے، یہ کہہ کر نہیں آتا کہ میں شیطان صاحب ہوں، میرے پیچھے چلو، نہیں، بلکہ وہ اندر سے ایسا وسوسہ ڈالتا ہے، وہ ہماری سوچ ہم کو اپنی لگتی ہے۔ ہمیں اسی لیے قرآن دیا گیا ہے، اسے فرقان کہا گیا ہے، کہ ہمیں وہ صلاحیت دی گئی ہے اس قرآن کے ذریعے، یہ ایسا ایک انسٹرومنٹ ہے، یہ ہمارے پاس ایسا ایک قسم کا تھرمامیٹر ہے جو ہم کو بتا دیتا ہے کہ تمہاری یہ سوچ جو ہے تمہاری اپنی سوچ ہے یا یہ ابلیسی سوچ ہے، شیطانی سوچ ہے، ایسی کسوٹی ہے یہ۔ تو ہم کو جانچنا چاہیے، جب بھی کوئی کام ہمیں کرنا ہو، کام کرنے سے پہلے دیکھیں یہ جو کام کرنے میں جا رہا ہوں، اس میں میرا کوئی فائدہ ہے، یہ میرے یا کہ یہ ابلیسی سوچ ہے، کیونکہ وہ سوچ بھی اندر ہی سے آتی ہے۔ تو اس کو اگر ہم پہچانیں گے، اس سے ہٹیں گے، اور اللہ کی بتائی ہوئی راہ جو اس کو اپنائیں گے، ورنہ اگر ہم نے اس بات کو اپنایا نہیں تو پھر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پھر یہ شیطان کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے وہ کہاں لے جائے گا ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اس نے پہنچا لیا ہوگا کہاں، اللہ ہم سب کو بچائے۔ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس عذاب السعیر سے اور اس گندے راستے سے۔ ہماری یہ طلب ہونی چاہیے کہ ہم سارے ہی جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے بھی یہاں پہ ہیں، اتنے ہی نہیں بلکہ ہمارے باقی وہ ساتھی بھی جو یہاں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سے ہم سب اس راستے پہ چلانے کی کوشش کریں جو راستہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے، اور جہنم کے راستے سے ہمیں اللہ تعالیٰ دور رکھے۔
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا والنور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.